سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار فداکار کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں جو بڑے بلند بخت تھے، عالی ہمت تھے، عالی نسب تھے، عالی حسب تھے، اور وفا کے کوہ صفا اگر میں انہیں کہوں، اور ان کا تعلق اسی خاندان سے تھا جس کے ایک فرد حضرت عبداللہ بن رواحہ، عظیم سپہ سالار، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، اور وہ عظیم سپہ سالار، عظیم عاشق رسول، یہ وہ لوگ تھے، ان کا تعلق اس خاندان پاک سے تھا جنہوں نے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ جا کر بیعت عقبہ جو تھی، دوسری بیعت جس کو کہا جاتا ہے، وہ کی تھی، تو کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئیے۔ اس وقت مدینہ منورہ جو تھا ابھی یثرب تھا، آپ وہاں پہ تشریف لے آئیں اور پھر ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی پاک باز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہتھیار ہیں جنگ کے، یہ تو ہمارے کھلونے ہیں، ہم لوگ تو جنت جنگ کے بیٹے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے، بہادر لوگ تھے۔ اور پھر انہوں نے کیسے وفا نبھائی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ احد میں جب یہ شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ ابھی چند لمحے ان کی شہادت میں باقی تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قاری قرآن، صحابہ کرام میں سے سب سے اچھی جو تلاوت کرتے تھے، ٹاپ آف دی لسٹ جو تھے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا اور آپ نے کہا کہ جا کے ذرا پتہ کر کے آؤ کہ سعد بن ربیع کس حال میں ہیں۔ جب یہ گئے تو ان کی آخری سانسیں تھیں، اور پیغام کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کہا کہ میں آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ کہا، حضور کی بارگاہ عالی قدر میں میرا سلام عرض کر دیں، اور میرے قبیلے والوں کو ایک پیغام دینا، میرے آخری سانس ہے، میرے قبیلے والوں سے کہنا کہ جب تک میرے قبیلے کا کوئی ایک فرد بھی زندہ باقی ہوگا، اور اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی دشمن کا ناپاک ہاتھ پہنچ گیا تو اللہ کے سامنے وہ کوئی عذر کل قیامت کے دن پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ فداکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ناظرین کرام، جب ان کا وصال پاک ہو گیا، شہید ہو گئے، تو ان کے جسم پہ دیکھا 12 تو ان کے جسم پہ نیزے کے زخم تھے جو آر پار جسم سے ہو گئے ہوئے تھے، اور 70 زخم وہ تھے جو تیروں اور تلواروں کے ان کے جسم پہ جو تھے وہ زخمہ ہوئے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم عاشق حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسے وفا نبھائی۔ آپ نے ان کے قبیلے والوں سے جب وہ بیعت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا خون میرا خون ہوگا،
آپ کا نقصان میرا نقصان ہوگا، آپ کا نفع میرا نفع ہوگا، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، جو آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جسے آپ صلح کرو گے میری اس سے صلح ہوگی۔ ناظرین کرام، پھر دیکھا ہے کہ مکہ سے آپ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر آپ نے کیسے وفا نبھائی۔ آج بھی گنبد خضرا کے مکین اپنے ان جانثاروں کے قرب میں ہی وہاں پہ جلوہ افروز ہیں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید احد کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب۔ جی مفتی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب بہت شکریہ کہ آج حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر گفتگو کرنے کا یہ موقع اور یہ سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہوں گا جو سورہ احزاب کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے بہت سارے لوگ یا مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نظر، اپنی منت پوری کر لی، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ان نفوس قدسیہ میں سے اور خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام ہی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے کو پورا کیا۔ اور یہ وعدہ اور عہد اس وقت انہوں نے کیا کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی مشاورت سے جو مدینہ منورہ کے مسلمان تھے ان میں سے 12 لوگوں کو نقیب مقرر کیا، تو ان میں سے حضرت سعد بن ربیع بھی ایک تھے۔ تو اس موقع پر ایک صحابی حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نقباء کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس بات کا عہد کیا ہے؟ اور پھر ہر ایک نے، ان 12 نقیبوں میں سے ہر ایک نے اپنی وفا اور عہد کا جو ہے وہاں پر اعادہ کیا۔ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ ابایع اللہ و ابایعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ یہ بیعت کرتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں کہ علی اللہ عاصی لکما امرن، کہ میں کبھی بھی آپ اور اللہ کے کسی بھی حکم کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور آپ کی کسی بھی بات کو، اللہ کے کسی بھی حکم کی میں تکذیب نہیں کروں گا۔ چنانچہ جو عہد انہوں نے بالکل ابتدائی اسلام میں کیا، اس عہد کی پاسداری آپ نے اس موقع پر جب احد کا جو معرکہ رونما ہو رہا تھا آپ نے اس وقت پورا فرما دیا۔ اچھا ڈاکٹر تنوری صاحب، بہت دلچسپ بات ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ ایک جو اس وقت عہد کر رہے تھے صحابی، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟
اس پہ دو اور بھی باتیں. ایک تو حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے کیا فرمایا وہ جب ان لوگوں کو مخاطب کیا, انہوں نے کہا پتہ ہے ہم اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو عزیز رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ 70 آدمیوں کا قافلہ جو آیا تھا, ان میں سب سے ینگسٹ جو تھے وہ تھے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بھی اٹھ کے کوئی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں تمہیں بتاتا ہوں, گھوڑے تھک گئے ہمارے اور اونٹ جو تھے چل چل کے ہم یثرب سے یہاں تک پہنچے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ اس طرف تمہاری دھیان نہ جائے. یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ عہد کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سارے عرب سے دشمنی لینی ہوگی, اپنے سرداروں کو قربان کرنا ہوگا, تلواروں کی مار سہنی پڑے گی. اگر یہ برداشت کر سکتے ہو تو بسم اللہ, پھر ہاتھ بڑھاؤ آگے اور بیعت کرو. جی جی غازی صاحب, بالکل آپ نے جو بیعت عقبہ ثانیہ کا نقشہ کھینچا ہے, یہ اس وقت بیعت کرنے والے صحابہ کرام کا جذبہ ظاہر کرتا ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الہ رہا. انہیں اندازہ تھا کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں, محمد رسول اللہ کو مان لینے کے بعد کیا چیلنجز ہیں. آپ نے حضرت عباس کا ذکر کیا, وہاں ایک اور عباس بھی تھے بات, دوسرے عباس بھی تھے. عباس ابن عبادہ نے بھی ایک بات کی تھی. انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں کیا جذبہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بیعت کر لی ہے, اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم ابھی اہل منا پہ اپنی تلواروں کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں. اچھا, ابھی اور اسی وقت. سبحان اللہ. آپ سے فرمایا نہیں, ابھی اس کا حکم نہیں آیا, ابھی تم اپنی قیامگاہوں کو واپس جاؤ, جب حکم آئے گا تو پھر اس پہ عمل ہوگا. یعنی وہ کسی آنے والے وقت کے انتظار میں نہیں تھے, بلکہ جب انہوں نے کمٹمنٹ کر لی, بیعت کر لی, تو اب وہ اس پہ عمل درآمد کے لیے ٹھیک اسی وقت تیار تھے. تو یہ جو جذبہ تھا صحابہ کرام کا غازی صاحب قبلہ, یہی وہ جذبہ تھا جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو الحسن ابن طیحان نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں, تو ہمارے تو یہود سے بڑے مراسم ہیں, ہمارے ان سے بڑے معاہدے ہیں, بڑے تعلقات ہیں, وہ تو ہم سے الگ ہو جائیں گے. بعد میں آپ کو فتح ہو, اہل مکہ آپ کو بلائیں, آپ کا خاندان ہے, شہر تمہارا کیا بنے گا. اب دیکھیں آپ ہمیں چھوڑ آئیں. آپ نے فرمایا نہیں, اب میرا خون تمہارا خون ہوگا, حتیٰ کہ میری قبر بھی وہیں بنے گی جہاں تمہاری قبریں ہوں گی. تو میری فتح تمہاری فتح, میری شکست تمہاری شکست. کیسی وفا نبھائی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ظاہر ہے. اچھا غازی صاحب, یہ بنیادی چیز ہے, اصل بنیاد ہی ہے, اور یہ سبق بدرجہ کمال آ کے ملتا ہے غزوہ احد کے اندر. اس پہ بھی ہم بعد میں آتے ہیں کیسے ملتا ہے. حضرت سعد ابن ربیع کا ذکر ہو رہا ہے. غازی صاحب قبلہ جتنے بھی صحابہ ہیں, اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عجیب شان عطا کی ہیں. جب آپ ان کو ان ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان کے اسوہ, ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں, ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کو دیکھتے ہیں, ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی نادر شان اللہ نے رکھی ہے. ایسی ہے جو دوسرے صحابی, ہر صحابی درجہ کمال ہے. وہ ایک کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کمال ہے, اگلے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اور کمال ہے, اور کمال. اچھا, جب سعد ابن ربیع کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پہلو ایسے ہیں جن سے صرف اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا. پہلی بات یہ ہے غازی صاحب, تاریخ انسانی میں مواخات کی کوئی مثال نہیں ملتی. واہ, یہ ایک ایسا معاملہ ہے, قربانی کا ایک ایسی نظیر ہے, نہ پہلے نہ بعد میں. اس کا کوئی آپ کو اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں لا سکتے آپ تاریخ سے, کوئی دستاویز بھی نہیں ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کرام کو یہ رشتہ بھائی چارے کا قائم کیا, تو سعد ابن ربیع کا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہوا. اچھا, اب ساری صحابہ کا مواخات ہوا, لیکن یہ دونوں صحابہ رشتہ مواخات میں ایک یونیکنیس کے حامل ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت سعد ابن ربیع کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی ہو, تو آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گھر لے گئے اور اپنا سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا. واہ, اپنے باغ, پراپرٹی, جائیداد, اہل و عیال, کون سی چیز ہے جنہوں نے ان کے سامنے نہیں رکھی. فرمایا اس میں جو بہتر ہے تم لے لو. غازی صاحب, یہ درجہ کمال تھا قربانی کا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے سب کچھ اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دیا انصار نے, تو اس سب کچھ میں سر فہرست سعد ابن ربیع ہیں. اچھا, دوسری مثال آپ دیکھیں, عبد الرحمن ابن عوف کمال ہے. فرمایا اللہ تمہارا یہ جذبہ سلامت, اللہ تمہیں اجر دے, یہ تمہیں مبارک ہو. مجھے یہ بتاؤ بازار کو راستہ کون سا جاتا ہے. یہ بھی ایک یونیک مثال ہے. میں بزنس کرنا جانتا ہوں. میں نے اسلام اور ہجرت اس کے لیے نہیں کیا. یہ عبد الرحمن بن عوف کے کلمات ہیں. میں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا, اور میں نے ہجرت اس لیے نہیں کی کہ مجھے مالی مفاد ہوگا, فائدے ملیں گے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. اچھا, اب پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے جو کامیابیاں لی وہ غیر معمولی ہیں.
وہ عالم اللہ رب اتنا العزت نے، کاروبار چلا. آپ دیکھیں جب ان کا انتقال ہوا آپ نے وصیت کی کہ میری جائیداد میں سے اتنا بدری صحابہ کو دینا، اور کہتے ہیں کہ سونا کلہاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا، اور جو بقیہ انہوں نے وصیتیں کی. تو یہ وہ برکت تھی اسی سال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تو دی ہوئی تھی، دعا، اس دعا کی بھی تو غازی ساتھ صاحب برکت. ساری برکات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کی ہیں. ہاں جی. یہ جذبہ بھی تو اس دعا سے پیدا ہوا ہے نا. ایسا ہی ہے. یہ استغنا کہاں سے آیا؟ واہ واہ، یہ بھی تو اسی دعا سے پیدا ہوا. ایسا یہ ہی. سارا جی جناب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ. غازی صاحب مدرسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پانے والے یہ چنیدہ اصحاب جو کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے جن کو رفتوں اور ان منزلوں پر، کائنات کی سب سے اعلیٰ افضل جامعہ بارک اللہ فیک، تو اس میں اللہ رب العزت نے ان کو ان رفتوں پر فائز کیا کہ جہاں پر کائنات کا کوئی اور عابد اور زاہد اس کی رسائی ممکن نہیں. ٹھیک. غازی صاحب اللہ رب العزت نے وہ زمانہ ان کو عطا کیا جو تمام کائنات کے زمانوں میں افضل ہے. ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کے مطابق خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ وہ میرا اور ان صحابہ کرام کا زمانہ ہے. سبحان. اب اگر کائنات کے اندر سب سے اچھا وہ زمانہ ہے تو یقیناً اس کے بعد میں آنے والا زمانہ تنزلی کا شکار ہے. آج اگر امت مسلمہ کو کسی بھی صورت میں اپنی ان اقدار کو بحال کرنا ہے تو ہمیں پھر ایک بار لوٹ کر اس صحابہ کے دور کو سٹڈی کرنا ہوگا. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے. ارتقاء درکار ہے. بارک اللہ فیک. تو یہ ارتقاء امت کو صرف اور صرف انہی صحابہ کرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ وابستگی اور وفا نبھانے سے ملے گا. آج اسی لیے ہم ان کا ذکر بھی کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ان کے وہ کارنامے تھے جو کائنات میں بھی تمام کارناموں سے افضل تھے. آپ نے ایک بات کی تھی، خوش بخت، ایک لفظ استعمال کیا آپ نے. مسلم اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جب بچہ مادر شکم میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ خوش بخت ہوگا واہ، اچھا، یا سبحان بدبخت اللہ. ہوگا. واہ جی، اشقیون ام سعید، واہ یہ الفاظ ہیں کہ خوش بخت ہوگا یا یہ شقی ہوگا، شقاوت قلبی والا سخت دل ہوگا. اب اس کے اوپر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا ازل سے ہی سعادت والا دل اللہ رب العزت نے رکھا تھا. آپ اس متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جب عرب میں تعلیم کا رواج نہیں تھا اس وقت بھی آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. کاتب حدیث. کاتب حدیث اس کے بعد جب اسلام قبول کر لیا اور آگے رہے تو کاتب حدیث ہو گئے. اب یہ وہ زمانہ، اور اس کے اندر جب آپ کے پہلی بار جب مکہ شریف پہنچے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق کی تبلیغ فرمائی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ سعادت قلبی ہی تھی کہ جس کی وجہ سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے انصار، اے خزرج والو، کیا یہ وہی نبی نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم اہل یہود سے اور اہل کتب سے سنا کرتے تھے؟ تو گویا کہ آپ پہلے سے حق کی تلاش میں تھے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ، اور آج اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ اتنے صدیوں کے بعد بھی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ سعادت مندی تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی، عقبہ ثانیہ، تو اس میں آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو بیعت جن وعدوں کے اوپر ہم نے آپ سے کی ہے ان کو اگر ہم پورا کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جنت ملے گی. آپ خوشی کے عالم میں دیکھیں گے، یہ سعادت قلبی تھی ان کے اندر، جو اس کے اندر اتنے خوش ہوئے اور خوشی میں فرمانے لگے کہ ربحت تجارہ، کہ کامیاب تجارت مجھے مل گئی، کامیاب تجارت مل گئی. تو آپ نے، اور اس کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے مہر تصدیق بھی ثبت کر دی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے تو جنت ہے. اللہ رب العزت نے ان سے مال و دولت خرید لیا، ان کی جان خرید لی، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی. اب وہ جنت کس طریقے سے ان کو ملی؟ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جنگ احد میں، مجھے یہ کہنے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے سعد، کہ اشم ریح الجنت من قبل الاحد، کہ میں احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. تو یہ وہ جنت انہوں نے گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے فوری طور پر حاصل کر لی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے بڑے امتیازات سے نوازا سعد ابن ربی کو. ایک ہی بات کی، دوسری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی، کہنی میں نے تھی، کیا انہوں نے دی. اچھا وہ کون اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میراث کے اسپیشلسٹ ہیں، ہاں تو انہوں نے قبضہ کر یہ لیا. ان کا سبجیکٹ ہے، بالکل صحیح بات. یہ بھی امتیاز ہے ان کا کہ آیت میراث ان کے خاندان کی وساطت سے سمت کو ملی. ٹھیک. تیسری غازی صاحب بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے بدر میں سے حضرت سعد بن ربی کا نام لے کے فرمایا ہے کوئی مجھے اس کی خبر دیں. سبحان اللہ. اس کی سبحان حکمت کیا تھی؟ ہاں اس کا سبب غازی صاحب یہ تھا. اچھا اب اس کے بعد ابی ابن کعب اور بعض روایات کے مطابق زید ابن ثابت گئے، انہوں نے جا کے آوازیں دیں. سبب یہ تھا، اب دیکھیں کہ حضرت سعد ابن ربی نے پیغام کیا دیا، یعنی وہاں پر بھی انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ انہیں یاد تھی ہاں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے اہل و عیال، بچوں، عورتوں کی طرح کریں گے. میسج انہوں نے یہ دیا کہ اگر ایک بھی تم میں سے زندہ بچ گیا نا آپ کے بعد، تو پھر آپ اس بیعت کے اوپر تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. مسئلہ یہ تھا غازی صاحب، جو غزوہ احد کا سبق ہے اور جو حضرت سعد ابن ربی اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے ہمیں دے کے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ فتح و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں ہے اور ساری ناکامیاں آپ سے دوری میں ہیں. سورہ آل عمران کی میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ارشاد ربانی ہے، اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحْدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ افراتفری کا شکار ہو گئے اور کوئی ایک دوسرے کو پلٹ کے نہ دیکھتا تھا اور ہمارے رسول تمہیں بلا رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے تمہیں غم میں مبتلا کر دیا. کیوں؟ کسی غم کی وجہ سے، تمہاری کسی کوتاہی سے میرے رسول کو غم پہنچا تھا، اس وجہ سے تمہیں غم ملا. کتنا بنیادی نقطہ ہے غازی صاحب. اچھا یہاں میں اس طرف اشارہ کرتا چلوں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی، ورنہ اکثر تراجم میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ تمہیں غم پہ غم دیے. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، نہیں، تم نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے ایک عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ تم پہ غم پہنچا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، یہ بات سمجھ لو کہ جو تم سے کھویا کسی اور سبب سے نہیں کھویا، تمہیں جو تکلیف پہنچی کسی اور سبب سے تکلیف نہیں پہنچی. سبب یہ تھا تم میرے رسول کی راحت کا ساماں کرتے رہو، تمہارے غم دور ہوتے رہیں گے. گویا غزوہ احد کس چیز کا پیغام دیتا ہے، یہ بھی ضروری تھا، کیونکہ غزوہ احد بنیادی طور پہ اس سوسائٹی یا ریاست مدینہ سے بڑھ کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک مثال قائم کر کے گیا کہ آپ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ مستحکم رہیں گے، دنیا میں فاتح و کامران رہیں گے. اسباب بعد میں آتے ہیں. اچھا غازی صاحب، اس کی تائید اگلی آیت مبارکہ سے ہوتی ہے. جب آپ جانتے ہیں جب غزوہ احد کا سارا معاملہ ہو گیا، ابو سفیان لشکر لے کے نکلا، تو اس نے یہ سوچا، راستے میں ڈسکشن ہوئی، اس نے کہا ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، اتنا ہم نے مسلمانوں کو نقصان کیا، کیوں نہ ہم نے ریاست مدینہ پہ یلغار اور سارا کام ان کا بالکل ہم صفایا کر کے کیوں نہیں آئے. ٹھیک. اچھا جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ ان کی ایک جنگی چال ہے، یہ حملہ کرنے کے لیے واپس گئے ہیں، یہ پھر پلٹیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر تیار کیا کہ ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے. جب تیار کیا، اب غازی صاحب دیکھیں سوچنے کی بات ہے، جب آپ جنگ میں پہلے جائیں تو آپ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے کہ جنگ کر کے تھکے آ رہے ہوں پھر طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ آپ تو حالت ہی کچھ نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی اسٹریٹجی تھی. اسٹریٹجی کے ساتھ غازی صاحب اس میں کہ ایمانی نقطہ ہے. وہ ایمانی نقطہ یہ ہے، جب آپ تازہ دم ہو کے آئے ہیں تو آپ کے بندے بھی ان سے زیادہ شہید ہو رہے ہیں، آپ کو زخم بھی زیادہ لگ رہے ہیں، آپ کو مسائل بھی زیادہ ہو رہے ہیں.
اب آپ تھکے ٹوٹے ہیں, زخموں پہ پٹیاں تک نہیں باندھی ہوئی. آپ سب سے فرماتے ہیں پھر نکلنا ہے. اس قرآن اگلی آیت الذین اذ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. میرے رسول نے جب ان کا تعاقب کا فرمایا تو منافق کہنے لگے نہیں یہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ سارے آپ کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. فزادہم ایمانا فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ ڈٹ کے انہوں نے کہا نہیں آپ کا قول ہے, آپ کا فرمان ہے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء. قرآن کہہ رہا ہے جب یہ تعاقب کے لیے گئے تو جب یہ واپس لوٹے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی اور نعمتیں لے کے لوٹے. معاملہ ہی الٹ ہو گیا. اللہ نے بتایا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سبق دیا, تمہارے پاس سب کچھ تھا, لشکر تھا, تازہ دم تھے, تم فتح یاب واضح طور پہ نہیں ہو سکے, تم تھکے ٹوٹے تھے, ہارے, زخموں سے چور چور تھے. اللہ نے تمہیں ان کی اذیت سے بھی بچایا اور دنیاوی نفع بھی دیا. وجہ کیا؟ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ ڈٹ گئے. گویا ساری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس لیکن بات کو مت بھولیں. ایک بات ڈاکٹر تنولی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ناظرین کو غلط فہمی نہ ہو جائے, کہ احد میں بھی جو فتح ہے مسلمانوں کی ہے, بات ہوتی ہے اہداف کی. ٹارگٹس جو بھائی صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ٹارگٹس جو تھے کفار مکہ کے, ان میں سے مجھے بتائیں, پہلا ٹارگٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا, دوسرا ٹارگٹ تھا مسلمان اس پہ مدینہ منورہ پہ قبضہ کرنا, مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دینا. کیا میں کہتا ہوں دنیا کے غازی صاحب جنگی ماہرین ہیں نا, ان کی آپ انالیسس اٹھا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اہل مکہ کفار مکہ شکست لے کے جا رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں جی. شکست لے کے جا رہے ہیں صاحب دیکھیں نا, میں دلچسپ بات آتی ہے میرے ذہن میں, میں کہا کوئی ایک بکری لے جاتے مدینہ منورہ کی, کوئی ایک گھوڑا لے جاتے, کوئی ایک اونٹ لے جاتے, کوئی ایک اینٹ لے جاتے مدینہ منورہ کی کسی گلی کی, نہیں لے جاتے. ایک صحابی کسی کو کوئی قید کر لیتے, ہم مانتے کہ جی, مطلب الٹیمیٹلی ان کی شکست ہی ہے, شکست تھی. اور اسی کا نتیجہ بھی تھا کہ اسلام پھر پھیلا پھولا. غازی صاحب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ ایک تعلق, اور بار بار سعد بن ربیع کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب پہلی بیعت عقبہ الاولیٰ میں آپ جب واپس آئے اور آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں اپنی قوم میں جا کے آپ کا یہ پیغام پہنچاؤں گا, کہتے ہیں کہ آپ ایک اضطراب کی حالت میں تھے, کب میں مدینہ پہنچوں اور میں تبلیغ کا یہ راستہ شروع کروں. آپ واپس آئے, بعد میں حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے, ان کے ساتھ مل کر کہتے ہیں آپ نے اتنی تبلیغ فرمائی کہ اس کے جو الفاظ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اسلام میں آ گئے. جی, لم یبقى بیت من بیوت الانصار الا وفیہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں رہ گیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود نہ ہو. اتنی تبلیغ آپ نے فرمائی. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے بعد بھی, اب وصال کے وقت آپ نے جیسے ہو گیا کہ آپ نے صرف ان کو سعد بن ربیع کو یاد کیا کہ ان کا حال کیا, جا کے معلوم کریں. وصال کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے, شہادت کے بعد آپ کا کیا عالم تھا. حضرت جابر, بڑا ایمان افروز ایک واقعہ ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, اور مسند الشامیین میں, معجم الاوسط میں اور دیگر کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. اور اس کی پارشل جو حدیث کی قطعات کی صورت میں حدیث کی بڑی جو اوپر کی کتب ہیں ان میں بھی اس کی روایات آئی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف صاحب ہم موجود تھے, تقریباً 20 کے قریب صحابہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا بندوبست کیا. ہم 20 صحابہ تھے اور بہت کم کھانا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 20 کو ساتھ لیا اور گھر پہنچ گئے. اور وہ پھر ایک ڈیٹیل ہے جو بھی اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد میں نے فرمایا کہ جب گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا وہ منظر ڈسکس کرنا شروع کر دیا جو اس وقت شہادت کے وقت ہوا تھا, اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا. حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی. اور رسول اللہ, یہ الفاظ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس بھی آنسوں سے بھر آئیں. اچھا, یہ آپ کا ایک تعلق تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں کہ جو بڑا ایک اس کے بعد بھی تھا کہ جب کھانا وہ تھوڑا تھا تو وہ کھانا پیش کیا گیا اور ہم لوگ زیادہ تھے. اسی حدیث کا یہ حصہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب ایک جنتی آپ کے اوپر اس وقت محفل میں آنے والا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, پھر حضرت عمر اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اسی دعوت کا اسی کا حصہ ہے وہ. اچھا, ماشاءاللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہم دیکھ رہے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ووضع یدہ علی الطعام فقال کلوا بسم اللہ, اپنا دست اقدس کھانے کے اوپر رکھا اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کھانے میں سے ہم نے کچھ بھی کم نہیں کیا.
سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کھجوریں بھی آئیں، وہ بھی اسی طرح سے ہوئیں. تو یہ وہ پورا یعنی کہ ایک آپ کا تعلق ہے. اور اس کے خاص بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضرت سعد بن ربیع ہیں ان کا صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کیا تھا. حذیلہ بنت عتبہ جو ان کی والدہ تھیں، کیونکہ ان کے والد کا وصال جوانی میں ہو گیا تو وہ دوبارہ عقد میں آئیں خارجہ بن زید کے. خارجہ بن زید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے تھے مواخات کے وقت. اور پھر یہی خارجہ بن زید ہیں اور یہی حذیلہ بنت عتبہ ہیں جن کی بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں. اور اس کے بعد جو آپ نے شروع میں ایک نام لیا تھا جمیلہ، ام سعد جن کو کہا جاتا ہے، ام سعد جمیلہ ان کی بیٹی تھی. اور ام سعد کی ماں، یہ کنیت ہے، باپ کے نام پر بیٹی کی کنیت. یہ عرب کا رواج بھی تھا، لیکن اس بیٹی کے لیے ہمیشہ یہ کیا جاتا تھا جو اپنے باپ کے لیے بڑے ناز و نام والی ہو. اگرچہ ان کی ولادت ان کے وصال کے کچھ ماہ بعد ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک ادب کی بنیاد پہ اور تعلق کی بنیاد پہ ام سعد کی کنیت رکھی گئی. آپ فقیہ تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بچیوں اور ان کے خاندان کی پرورش فرمائی اور تربیت فرمائی ہے. اور زید بن ثابت کی زوجہ ترجمان قرآن، خود فقیہ محدثہ تھی، خود فقیہ تھیں، محدثہ تھیں، اور بڑا معاملہ فہم اور علمی خاندان تھا نا، علمی خاندان تھا. اچھا مفتی صاحب ایک دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احد کے جو شہداء ہیں ان کا رنگ وہاں جنت میں زعفران جیسا ہوگا اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی ان سے، اٹھائے انہی لباس میں جائیں گے جس میں یہ شہید ہوئے. جی بالکل. اور قیامت تک کے لیے جو ان کو سلام کرے گا اس کا جواب دیتے ہیں. بالکل. اس میں تو ایک روایت بھی ملتی ہے حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شہدائے احد ہیں ان کی زیارت کے لیے جایا کرو، تو صحابہ کرام جایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گئی اور تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر انہوں نے یہ سلام کیا، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبر انور سے باقاعدہ انہیں سلام کا جواب آیا، انہوں نے سماعت بھی کی. اور وہ الفاظ بھی حدیث میں ملتے ہیں کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے رحمت ہو اور برکات ہو. تو شہداء کا تو مقام و مرتبہ اچھا ہے ڈاکٹر وہ ترونی ہمیشہ سے حضرت تعالیٰ مسلم ہے. فرماتے ہیں کہ میں گزرا ان کی قبر کے پاس سے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ تلاوت کر رہے تھے اپنی قبر مبارک میں نے ان کی تلاوت کی آواز سنی. تو شہداء تو زندہ ہیں اور اہل نظر جو ہیں وہ تو آج بھی ان کو کرم ہوتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی جہات سے ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. شہداء بھی زندہ ہیں اور صحابہ کرام کو بھی اللہ نے وہ حواس عطا کیے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں میسر. صحیح بات. سبحان اللہ. صحیح. یعنی جو ان کی حیات ہم سے بہت کشتگان خنجر تسلیم رہا، سبحان اللہ، ہر زماز غیب جان. صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تصوف آج شروع ہوا اور صوفیاء کی کرامات آج شروع ہوئیں، تو اب صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ سارے پہلو موجود ہیں، لیکن یہ پہلو بیان نہیں کیے گئے، یہ پہلو ہائی لائٹ نہیں کیے گئے. یعنی شہداء تو زندہ ہیں ہی، قربان جائیں سرکار کے فیضان کے ان کانوں پہ جنہوں نے وہ آواز بھی سن لی، تلاوت ہو رہی ہے اور ان کو آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ سنتے ہیں. اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی. فرشتے تبسم کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا اس پہ نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء پہلے امتوں کے انبیاء کی طرح ہیں، اور میری امت کے علماء جو وہ پہلی امتوں کے انبیاء کی طرح ہیں. اب آپ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو معراج کے وقت اپنی قبور کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پہ نماز ادا کرتے ہوئے اور جماعت کرواتے ہوئے اور جماعت کروائی. ٹھیک. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی اپنی قبور کے اندر ویسے ہی زندہ ہیں اور وہ عبادات بھی کرتے ہیں. صحیح. اصل تو وہ یہ ہے کہ وہ آنکھ، وہ نگاہ ہونی چاہیے. وہ نگاہ ہونی چاہیے. جو اصل تو بات یہ ہے نا، وہ نگاہ، وہ یہ بصارت سے کام نہیں چلتا، وہ بصیرت روحانی جو ہے وہ جن کو حاصل ہوتی ہے. دیکھیں نا سیدنا عبد القادر جیلانی جب جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے مزار پاک پہ، وہ باہر آتے ہیں، آ کے ان سے ملتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. اس طرح کے کتنے بزرگ ہیں. بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شہداء قبروں میں زندہ ہیں، اللہ رب العزت نے یہ مقامات عطا کیے ہیں. آپ نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا کہ نگاہ ہونی چاہیے دیکھنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنے والی نگاہ سے بھی زیادہ فائق ہے. بس نے فرما دیا، واہ سبحان. بس اس پہ دیکھنے والی نگاہ اس فرمان کے سامنے سر بسجود ہے. اس وائے وٹ ہے ہی نہیں جی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان نہیں کرنا تم نے، بس رب نے کہہ دیا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. حاسدین کے حسد سے یہ بچنے کا عمل ہے جی. جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ اول و آخر ضرور پڑھے. سیدنا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جی قاری صاحب. ہے سعد بن ربی نے وفا کا حق ادا کیا. ہے سعد بن ربی نے وفا کا حق ادا کیا. خدا کی ذات نے کرم تھا ان پہ بے بہا کیا. خدا کی ذات نے کرم تھا ان پہ بے بہا کیا. اوحد کے دن لٹائی جان آپ نے حضور پر. اوحد کے دن کٹائی جان آپ نے حضور پر. اوحد کے دن لٹائی جان آپ نے حضور پر. کٹا کے سر کو آپ نے وہ سر تھا مار کا کیا. کٹا کے سر کو آپ نے وہ سر تھا مار کا کیا. بوقت نزا بھی انہیں حضور کا خیال تھا. بوقت نزا بھی انہیں حضور کا خیال تھا. کوئی بتائے آخری سلام کیسے تھا کیا. کوئی بتائے آخری
سلام کیسے تھا کیا، تھے سعد بن ربی عشق مصطفیٰ میں گم ہوئے، تھے سعد بن ربی عشق مصطفیٰ میں گم ہوئے، بڑے تھے ساجد اس لیے تھا کام بھی بڑا کیا، بڑے تھے ساجد اس لیے تھا کام بھی بڑا کیا، ہے سعد بن ربی نے وفا کا حق ادا کیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔